کی حالت ہے کہ ہم لوگ حالت ایمان میں داخل ہوئے، اور دوسری چیز پھر یہ ہوتی ہے تقوی کی بنیاد۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب متقی کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی، فرمایا کہ ہدایت یافتہ اور متقی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ بندہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے آیا۔ اب الحمدللہ ہم سب ایمان والے تو ہیں، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم سے بھی ایمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، باقی انبیاء علیہ السلام کو، کتابوں کو، یوم آخرت کو، سب کو ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ اور یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے ماننے والے ہیں۔ اور آگے جو چیز ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو تلاش ہو کہ میں تقوی والا بندہ دیکھوں، متقی بندہ دیکھوں، تو وہ کون ہوگا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والا۔ سب سے پہلا اس کے اندر جو منصب ہوگا ایمان کے بعد وہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے والا، نمازی ہوگا۔ اور دوسرا منصب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے اس بندے کو دیا، اس مال میں سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اپنے مال کو پاکیزگی اور طہارت دینے کے لیے اس مال میں سے وہ بندہ مال خرچ کرتا ہوگا۔ اب زکوٰۃ کا حکم ہم پہ آ گیا، صدقات کا حکم ہم پہ آ گیا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے مال کے اندر کمی کرنا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال کو پاک کرنا۔ ہر چیز کی طہارت ہے، ہمارا وجود ہے انسان کا، یہ گندا ہو جائے، پلیت ہو جائے تو اس کی طہارت ہے غسل کرنا۔ دل ہمارا خراب ہو جائے، داغدار ہو جائے، اس کی طہارت ہے استغفار کرنا۔ مال ہمارا جب خراب ہو جائے، جب مال ہمارا ہمیں نفع نہ دے رہا ہو، مال ہمارا ہم لوگوں کی خواہشات کو پورا نہ کر رہا ہو، تو اس وقت جان لے کہ مال پاک نہیں رہا، مال پاک نہیں رہا۔ تو پاک کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ مال پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک ہوگا، وہ صدقے سے پاک ہوگا، وہ خیرات کرنے سے مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ مال اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالیں گے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا صدقات کا حصہ نکالیں گے، خیرات نکال کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارا مال پاکیزہ ہو جائے گا، طہارت والا ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس بندے کو دور رکھوں گا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، سب سے سخت آگ ہے۔ تو وہ بندہ ہوگا کون؟ وہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال کو بغیر کسی ہوس اور لالچ کے پاک رکھے گا، اپنے مال کی طہارت کرواتا ہوگا۔ اب طہارت زکوٰۃ سے ہوگی، طہارت صدقات سے ہوگی، طہارت صدقات سے ہوگی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مال کی طہارت ہوگی، مال کی پاکیزگی ہوگی۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو یہ بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو پاک کرنا چاہیے۔ جس طرح جسم ہم 2 دن نہ نہائیں تو جسم چنکارے مارنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا مال ہم سال کے بعد زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے، ہم صدقات نہیں نکالتے تو اس کے اندر روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ مال ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا مال گیا کدھر۔ یہ ہماری ہوتی ہے نا، شکایتیں ہوتی ہیں، یار بڑا کمایا ہے پر پتہ نہیں لگتا گیا کدھر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، ہمارا مال پھر پاک نہیں ہوتا۔ مال پاک ہو جائے۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اپنے بزرگوں کی طرف، تو ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 12 اس کے کھانے والے ہوتے تھے، پھر بھی مال پورا ہوتا تھا۔
آج 10-12 بندے ہیں گھر کے اندر، ان میں سے کم از کم 8 بندے کمانے والے ہیں، تو پھر بھی ہر بندے کی یہ شکایت ہے، یار کی کریے کدے جاویے، کوئی واہ دعا نہیں۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، وہ ایک دوسرے کا، محلے کا، رشتہ دار کا، ہمسائے کا خیال ہوا کرتا تھا۔ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آج ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے کہ مال کی طہارت ہو جائے، تو پھر وہ مال بظاہر تھوڑا ہوتا تھا لیکن حقیقت میں بڑی برکت والا ہو جاتا تھا، حقیقت میں بڑا بلند و بالا ہو جاتا تھا، حقیقت میں اس کے اندر اتنی عظمتیں شامل ہو جاتی تھی کہ اس نے صدقہ دے کر اپنے مال کو بڑھا لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ پاک صرف یہ نہیں کہ کسی کے مال سے پیسے لے کے کسی غریب کو دے دیے تو اس کا اجر نہیں دے گا، اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ اجر کس شکل میں اللہ پاک دے گا؟ ایک تو مال کی طہارت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو متقی بنایا، اور دوسری چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ مال دے گا تو میں اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دوں گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال رب نے ہماری دیہاتیوں والی دی، کوئی شہریوں والی مثال نہیں دی، کاروبار کی نہیں دی۔ فرمایا ایک دانہ تم زمین کے اندر رکھتے ہو گندم کا، ایک دانہ، اس میں سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں، اور ہر ایک کے اوپر پھر علیحدہ علیحدہ سٹا لگتا ہے۔ اس سٹے کے اندر ایک دانہ ہوتا ہے یا کئی دانے ہوتے ہیں؟ کئی دانے ہوتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اسی طرح یہ مثال ہے تمہارے سامنے، جب مال تم زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عطیات کی صورت میں خرچ کرو گے کسی غریب، یتیم، مسکین، مسافر پر، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس مال کو جو باقی بچ گیا ہے اس میں سے 7 بالیاں نکالے گا، اس کے اندر برکت ہو جائے گی۔ مال بظاہر تھوڑا ہوگا لیکن برکت والا ہو جائے گا۔ آج ہمارے مالوں کے اندر، ہماری جائیدادوں کے اندر، ہمارے رزقوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ حلال حرام کی اولاً تمیز نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ مقصد ہے پیٹ بھرنا، پیٹ بھرنا مقصد نہیں انسان کا۔ تو دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ مال جمع کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہے، میرا نہیں، یہ رب کا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب نے فرمایا پھر وہ بندہ ہوتا ہے متقی جو میں نے مال دیا اس مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دیتا رب ہی ہے، وہ دینے والا ہے، اور کسی انسان کی طاقت اور جرت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ تقوی والا ہو جائے گا۔ جس نے نماز قائم کی اور اپنے مال سے صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات کیا، وہ کون ہے؟ وہ ھدی للمتقین، وہ تقوی والا ہے۔